اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، جہاں ہم غلط کر رہے ہیں اصلاح کرنے کے لیے، جہاں ایمانی طور پر ہمارا نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس نقصان سے اویئرنس دینے کے لیے اور ہمیں گناہ کے رستے سے بچا کر نیکی کے رستے پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک گائیڈ بک عطا کر دی، ایک گائیڈ بک عطا کر دی۔ دیکھیں ہم جب کوئی بھی الیکٹرانکس چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس الیکٹرانکس چیز کی جو کمپنی ہوتی ہے انہوں نے ایک مینول بک بنائی ہے، ساتھ مینول بک ہوتی ہے نا جس کو ہم گائیڈ بک بھی کہتے ہیں۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے فلاں فلاں سے اس کو استعمال کرو گے تو یہ نقصان سے بچ جائے گی اور دیر پا اس کا جو ہے استعمال ہوتا رہے گا، اگر یہ غفلت کرو گے، سستی کرو گے تو نقصان ہو سکتا ہے، چیز خراب ہو سکتی ہے، جل سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم فریزر یا فریج پرچیز کرتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ایک مینول گائیڈ بک ہوتی ہے، اس کے اندر ساری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کس ٹمپریچر پر اس کو رکھنا ہے، کس نمبر پر موسم کے اعتبار سے اس کو چلانا ہے، وینٹیلیشن کے اعتبار سے اس کو فکسنگ اس کی کرنی ہے اور کیسے کیسے اس کی کولنگ کا سسٹم جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آپ ایک موٹر بائک لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمیں گائیڈ بک جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ فلاں گیئر میں اس کو یوں کرنا ہے، فلاں گیئر میں اس کا استعمال ایسے کرنا ہے، ریس کو ایسے مینج کرنا ہے اور اس کی رفتار کو ایسے مینج کرنا ہے، ہیلمٹ کا استعمال کرنا ہے اور ساری کی ساری چیزیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی ہے اپنی جب کسی بھی پروڈکٹ کو وہ لانچ کرتی ہے تو اس کے ساتھ وہ مینول بک دیتی ہے، ایک گائیڈ بک ہمیں دیتی ہے تاکہ اس چیز کو لینے والا جس نے قیمت ادا کی ہے اور وہ اس سے استفادہ لینا چاہتا ہے، نفع لینا چاہتا ہے، فائدہ لینا چاہتا ہے، اس کو گائیڈ بک دی جاتی ہے۔ اور گائیڈ بک دینے کی کمپنی پابند ہوتی ہے، اس لیے پابند ہوتی ہے کہ اگر وہ نہ دی جاتی اور کسٹمر کو نقصان ہو جاتا تو کسٹمر اعتراض کرنے کا حق جانب تھا کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا فائدہ کیسے ہے، نقصان کیسے ہے، بچائی کیسے جا سکتی ہے، خراب کیسے ہوتی ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت کے مومن بندو، اے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اللہ رب العزت نے جب ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہم بے شعور تھے، بے سمجھ تھے، نہ فہم تھا، نہ ادراک تھا، نہ سینسیبلٹی تھی، نہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی، حتیٰ کہ ہمیں خود بھی معلوم نہیں تھا۔ بچہ ہے ابھی چلتا نہیں، بولتا نہیں، کسی بھی چیز کے نفع نقصان کو سمجھتا نہیں، تو جب تک وہ باشعور نہیں ہو جاتا، جب تک وہ سینسیبلٹی کی سٹیج پر نہیں آ جاتا، تب تک اس کے ماں باپ اس کی نگہبانی کرتے ہیں، ماں باپ اسے گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر جلتی ہوئی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے تو ماں باپ اس کو کھینچ کر پیچھے لاتے ہیں کہ بیٹا تجھے تو شعور نہیں، تو عمر کی سٹیج پر ابھی نہیں گیا، تجھے تو معلوم نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں ادھر جائے گا تو تجھے نقصان ہوگا۔ اگر بیٹا چلتی ہوئی نہر یا ندی کی طرف جا رہا، اس طرف دوڑ رہا ہے تو اس کو کھینچتے ہیں۔ اگر چلتی ہوئی ٹریفک والے روڈ پہ اگر بچہ جاتا ہے تو ماں باپ اس کو بھی پیچھے کھینچتے ہیں، الغرض اس لیے کہ اس کو شعور نہیں تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی، پیچھے کوئی گائیڈ کرنے والا تھا، اس نے بتایا کہ ادھر جاؤ گے تو نقصان ہوگا، ادھر آؤ گے تو فائدہ ہوگا۔ بلا تشبیہ و بلا مثال انسان جب اس مادی زندگی میں آ گیا، کائنات ارضی کے اندر آ گیا، اس کی رنگینیوں کے اندر آ گیا، کسی طرف مال دیکھا، دولت دیکھی، شہرت دیکھی، لوگوں کا سوشل سٹیٹس دیکھا تو انسان کے دل کے اندر تمنا پیدا ہونے لگی کہ کاش کہ مجھے بھی یہ مقام مل جائے۔ کسی بڑے ذمہ دار کو اس کی ٹھاٹھ باڑھ کی زندگی کو دیکھا تو دل میں خیال آ گیا، تمنا پیدا ہو گئی کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ اگر کسی کی بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کی زندگی دیکھی، کسی کو کوٹھی اور بنگلے کے اندر بسیرا کرتے ہوئے دیکھا تو دل کے اندر تمنا پیدا ہو گئی کہ کاش مجھے بھی اس طرح کی پرتعیش زندگی مل جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ساری انسان کی زندگی کو مینج کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک گائیڈ بک دی ہے اور اس گائیڈ بک کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ اس گائیڈ بک کو قرآن مجید کہا جاتا ہے اور اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے تمام تر گوشوں کی رہنمائی جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے نہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھتے نہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم اس قرآن کی طرف رجوع کرتے نہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن تو پڑھا ہے، میں پورے انہماک کے ساتھ کہتا ہوں، آپ گاؤں کے ایک طرف سے شروع کر دیں، گاؤں کے دوسرے کونے تک درجنوں آپ کو گھر ایسے مل جائیں گے کہ جن کے گھروں میں قرآن غلافوں میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر تو پڑھا ہے، عقیدہ تو ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، عقیدہ تو ہے کہ ساری کتابوں کی سردار ہے، عقیدہ تو ہے کہ یہ لا ریب بے عیب کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کتاب اس کو کھولا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور سمجھ پر عمل کیا جائے۔ آپ کو درجنوں گھر ایسے مل جائیں گے کہ 5-5 7-7 غلافوں کے اندر لپٹا ہوا قرآن تو نظر آئے گا، لیکن کبھی بھی روٹین کے ساتھ اس کا گھر کا ہر فرد اس کو کھول کر پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں۔ اسی طرح اگر آپ
دیکھ لیں کہ اگر فار ایگزامپل 100 میں سے 30% لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 30% پڑھنے والوں میں سے قرآن کو سمجھتے کتنے ہیں؟ قرآن کو سمجھتے کتنے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ تو لیا، پتہ کتنے لوگوں کو ہے کہ یہاں قرآن نے کیا کہا ہے؟ الرحمن الرحیم پڑھا تو ہے، پتہ کتنے لوگوں کو ہے یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ سارے کا سارا قرآن ثواب کی نیت سے ہم پڑھ تو لیتے ہیں کبھی کبھار، اور 100 میں سے صرف 20 یا 25% لوگ پڑھتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ پھر ان پڑھنے والوں میں جو سمجھنے والے ہیں ان کی اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو وہ بڑی مشکل سے 4 یا 5% بنیں گے۔ پھر ان سے آگے والا جو درجہ ہے، جو پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، پھر آگے عمل کا درجہ آتا ہے۔ پھر ذرا دیکھیں کہ عمل کرنے والے پھر باقی کتنے بچتے ہیں۔ ناظرین محتشم، یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ میں پھر اسی مثال کی طرف آتا ہوں۔ آپ کمپنی سے چیز لے آتے ہیں، اس کی جو گائیڈ بک ہوتی ہے اس کو آپ کہیں رکھ دیتے ہیں الگ جگہ پر کہ گائیڈ بک ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کمپنی نے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ بڑی ریسرچ کر کے لکھا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ میرے جیسا بندہ اگر آ کے کہے نا کہ آپ نے فریج اور فریزر کو کیسے استعمال کر رکھے ہیں، وہ بتائیں گے کہ ایسے ایسے کر رہے ہیں، میں کہوں گا نہیں جی میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے نہ کرو ایسے کرو، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور قاری صاحب تانوں وضو غسل دے بارے یا نماز دے بارے تے پتہ ہوئے گا، تانوں ان دے بارے کی پتہ، یہ بارے تے کمپنی نو بہتر پتہ ہے۔ تو جب ایک پروڈکٹ کی کمپنی پر ہمیں اتنا اعتماد ہے کہ اپنی اس گائیڈ بک کے اندر جو وہ مینشن کر دیتے ہیں اور جو وہ انسٹرکشن دے دیتے ہیں، ان انسٹرکشن پر تو ہمیں آنکھیں بند کر کے یقین آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی عزت و جلال کی قسم کبھی ایک لمحہ کے لیے میرے سمیت ہم میں سے ہر شخص کبھی یہ تو غور کرے کہ جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جو سارے انجینئروں کا بھی مالک ہے اور سارے کے ساری کمپنیوں کے مالکین کا بھی جو مالک ہے، اس نے جب انسان کو پیدا کیا، اس انسان کی گائیڈ کے لیے اس نے جو بک دی ہے، اس بک پر ہمارا اتنا اعتماد کمزور ہو، اس پر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دکاندار ہے وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے میں نے دکان کو کیسے چلانا ہے۔ تاجر ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب سے بہتر پتا ہے تجارت کیسے کرنی ہے۔ فارمر ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہتر پتا ہے کہ زراعت کیسے کرنی ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی منشا اور مرضی کے ساتھ فیصلے کرتا پھر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان تجھے پیدا تو میں نے کیا تھا، تیری کریشن تو میں نے کی تھی، تیری ہدایت رہنمائی اور تجھے گائیڈنس کے لیے میں نے قرآن دیا تھا۔ تیری معاشی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، تیری سماجی زندگی ہے، تیری انفرادی زندگی ہے یا تیری اجتماعی اور عائلی زندگی ہے، تیری زندگی کے ہر شعبہ زندگی کی ہدایت اور رہنمائی اور گائیڈ لائن تو میں نے اس قرآن کے اندر رکھ دی ہے۔ اب اس قرآن کو کھولے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کرے گا تو تبھی تجھے اطمینان بھی ملے گا اور سکون کی بھی ملے گا۔ اس لیے اقبال نے رو رو کر کہا تھا، اقبال نے رو رو کر امت مسلمہ کی اس بے بسی کو دیکھا تھا اور اس بدحالی کو دیکھ کر ایک جگہ تو اقبال نے یہ کہا جو مشہور و معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ان کا صرف مسلمان ہونا ہی کافی تھا۔ وہ مسلمان اتنے پختہ تھے، اتنے پکے ایمان والے تھے کہ جس طرح وہ چل پڑتے ساری رکاوٹیں ہٹ جایا کرتی تھی اور ان کو فتح اور کامیابی نصیب ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تارک قرآن ہے کیا؟ یہ ترک سے ہے۔ ترک کو مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ گھروں میں قرآن تو ہے، عقیدہ تو ہے کہ اللہ کی لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صرف برکت کے لیے رکھی ہے، صرف اس نیت کے ساتھ رکھی ہے کہ وہ اس بات کی حقدار ہے کہ 5-7 کپڑوں میں لپیٹ کر بلندی پر رکھ دو، یا اس سے آگے چلیں۔ دکاندار جب صبح دکان کا شٹر اٹھاتا ہے اس وقت وہ پہلے تو تھا رواج ہمارے بزرگوں کا کہ وہ خود باوضو ہو کر آتے اور خود قرآن سینے سے لگا کر چوم کر آنکھوں کو بھی نور دیا کرتے۔ میرے محبوب نبی کا فرمان ہے کہ جس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ بینائی میں برکت عطا فرما دے گا۔